بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دونوں شادیوں کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ نے اپنے دونوں نکاح کس طرح کیے اور آپ کی دونوں بیویاں کن بادشاہوں کی بیٹیاں ہیں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل 40 دن آتش کدہ نمرود میں رہنے کے بعد جب آپ علیہ السلام اس آگ سے باہر آئے تو ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں آپ علیہ السلام نے قیام فرمایا۔ وہاں پر آپ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو نفیس لباس پہن کر ایک میدان کی طرف جا رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے ان لوگوں سے دریافت کیا، آپ لوگ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہاں پر ایک بادشاہ کی بیٹی رہتی ہے اور وہ بہت خوبصورت ہے، بہت سارے ملکوں کے شہزادے اس کی خاطرداری کرنے آتے ہیں لیکن وہ کسی کو قبول نہیں کرتی۔ وہ کہتی ہے کہ میں شادی اپنی مرضی سے کروں گی۔ کہا جاتا ہے کہ اس جیسا آج تک کوئی خوبصورت نہیں دیکھا گیا۔ لوگ وہاں پر جاتے ہیں، شہزادی خود نکل کر سب کو دیکھتی ہے لیکن اس کو کوئی پسند نہیں آتا۔ ان کی باتیں سن کر آپ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ چل پڑے اور اسی میدان کے ایک کونے میں جا بیٹھے۔ جب دوپہر ہوئی تو تمام لوگ حاضر ہو گئے اور شہزادی اپنے ساتھ 70 کنیزیں لے کر سر پر تاج سجا کر میدان میں ایک سرے سے سب کو دیکھنا شروع کر دیا۔ جب شہزادی آپ علیہ السلام کے پاس پہنچی تو آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر نور دیکھ کر شہزادی آپ علیہ السلام پر عاشق ہو گئی۔ جو نور شہزادی نے آپ علیہ السلام کے چہرے پر دیکھا، اصل میں وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ پھر آپ علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے جایا گیا تو بادشاہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی، تم نے نیک شوہر پایا ہے لیکن مرد غریب ہے، کچھ فائدہ نہیں۔ سب امراء نے مل کر اس کی شادی آپ علیہ السلام سے کر دی۔ تمام رسومات بادشاہ نے ادا کی اور تمام شہر میں خوشی منائی گئی۔ شادی کے بعد آپ علیہ السلام نے مصر کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ سارا خاتون نے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، آپ کے بغیر رہنا ناممکن ہے۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا باپ تم کو نہیں جانے دے گا۔ تو سارا خاتون نے کہا، آپ کے وجود کے سامنے میرے باپ کی کوئی حیثیت نہیں، اگر انہوں نے مجھے اجازت نہ دی تو میں ان کا حکم نہیں مانوں گی۔ پھر سارا خاتون نے اپنے باپ سے رخصتی مانگی اور ان کے باپ نے اجازت دے دی۔ پھر آپ علیہ السلام خدا کے حکم سے سارا خاتون کو لے کر شہر سے نکلے۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا، اے ابراہیم، مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے اور وہ عورتوں کی خواہش بہت رکھتا ہے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام کو فکر ہونے لگی کیونکہ سارا خاتون بہت خوبصورت تھیں اور یہاں سے آپ علیہ السلام کی دوسری شادی شروع ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے سارا خاتون کو ایک صندوق میں بند کر دیا اور ساتھ لے کر چل پڑے۔ راستے میں مصر کے بادشاہوں نے آپ علیہ السلام کو روک لیا اور صندوق کی تلاشی لینے لگے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو روکا لیکن وہ نہ رکے اور صندوق کھول دیا تو اس میں ایک خوبصورت عورت بیٹھی تھی۔ آپ علیہ السلام کی بیوی کو بادشاہ کے پاس لایا گیا اور بادشاہ ملعون نے آپ علیہ السلام کی بیوی سے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو خدا کے حکم سے وہ ملعون زمین میں دھنس گیا۔ پھر اس ملعون نے کہا کہ یہ عورت جادوگرنی ہے، تو اس پر سارا خاتون نے جواب دیا، اے ملعون، میں جادوگرنی نہیں لیکن میرا خاوند خدا عز و جلال کا دوست ہے۔ یہ سن کر اس بادشاہ ملعون نے توبہ کی تو پھر زمین نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر اس نے سارا خاتون کو بد نگاہ سے دیکھا تو پھر وہ اندھا ہو گیا۔ پھر اس ملعون نے سارا خاتون سے معافی مانگی اور کہا کہ اے معصوم خاتون، میرے لیے دعا کرو، میں ٹھیک ہو جاؤں۔ تو سارا خاتون نے دعا کی اور اس کی بینائی واپس آ گئی۔ ایک بار پھر اس بدبخت نے سارا خاتون پر بری نظر ڈالی تو پھر وہ اندھا ہو گیا۔ پھر وہ کہنے لگا، اے بی بی پاک دامن، مجھے معاف کر دو۔ اس بار سارا خاتون نے کہا کہ اے بدبخت، یہ میری دعا نہیں، اس بار تم خدا کے دوست کی دعا سے اندھے ہوئے ہو۔
تو بادشاہ ملعون نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو لایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو اس نے آپ علیہ السلام سے کہا اے ابراہیم اپنے خدا سے دعا کر میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اس خدا کی طرف سے آپ علیہ السلام پر اسی وقت وحی نازل ہوئی اور کہا کہ خدا کا فرمان ہے کہ اس کو بولو جب تک یہ اپنی ساری سلطنت آپ کو نہ دے تب تک یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ساری بات اس ملعون کو بتائی کہ خدا عز و جلال یہ چاہتا ہے کہ تم اپنی ساری بادشاہت مجھے دے دو تب تم ٹھیک ہو سکتے ہو۔ اس پر وہ ملعون راضی ہو گیا اور اپنی ساری سلطنت آپ علیہ السلام کے حوالے کر دی، اور جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے سارا خاتون سے معافی مانگی اور کہا کہ میری بیٹی جو بہت خوبصورت ہے اس کا نام ہاجرہ خاتون ہے، وہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام سارا خاتون اور ہاجرہ خاتون کو لے کر کنعان کی طرف روانہ ہو گئے۔ جزاک اللہ۔